ایک طرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا. کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما, نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے. لیکن اگر آرمی چیف سب اپنی ڈومین میں چلے جائیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا, ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے. نیشنل پاور یا سافٹ پاور گولیوں سے, ٹینکوں سے, توپوں سے, جہازوں سے نہیں بنتی. ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ. ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں, تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی. لا قانونیت ظلم ہے, زیادتی, اس کا ہم راستہ روکیں گے, اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے, یہ عوام کا حق ہے, وہ چنیں گے, اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے. اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے, مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے. میں کل خدا کو جواب دے ہوں. پاکستان میں چلے جائیں, گلی کوچوں میں پھریں, لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں, لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے یہ. بالقسط یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف کیا تھا؟ انسانی معاشرہ عدل پر استوار ہو, معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ہو. اس لیے انبیاء کو خداوند متعال نے بھیجا ہے. حکومت بھی اسی لیے ہے کہ انسانی معاشرے کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنے میں رول پلے کرے. البتہ افراد کا بھی, لوگوں کا بھی نقش اور رول ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر عدل و انصاف انکا ہے. ہمارے اداروں کا استقلال, جو 3 مستقل ادارے تھے, ستون تھے ریاست کے, ان کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کا اعتماد عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. عدلیہ دیکھ لیں اس کی صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے. پاکستان, ہماری پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری مقننہ کے علاوہ مجریہ, جسے آپ ایگزیکیوٹ کرنے والی اتھارٹی اور پاور کہتے ہیں حکومت, ان پر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ بن چکا ہوا ہے وہ اس سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. جب بھی کوئی حکومت سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے, اس کی سافٹ پاور ختم ہو جاتی ہے, نیشنل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے. نیشنل پاور یا سافٹ پاور گولیوں سے, ٹینکوں سے, توپوں سے, جہازوں سے نہیں بنتی. ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود تھے, ٹوٹ گئے, تباہ و برباد ہو گئے. آپ کے سامنے سوویت یونین ہے. اس لیے بغیر عدل کے, انصاف کے اور آئین کی حکمرانی کے, رول آف لا کے بغیر لوگوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ. ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں, تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ ناانصافیوں کا. ہمارے سامنے کے پی کے اس وقت موجود ہے. لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں مولانا صاحب کی تائید کرتا ہوں, چلے گئے ہیں. یہ ناانصافی نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا جائے چند دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے. اگر آپ ان سے مدد لیتے تو شاید دہشت گرد اس علاقے میں آ ہی نہ سکے. لوکل لوگوں کی سپورٹ کے بغیر, ان کی مدد کے بغیر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں دہشت گردی کو اور امن لے کے آ سکتے ہیں؟ پھر جب تک انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو, کیسے امن آئے گا؟ اس لیے اسی طرح سے میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں بات کروں گا. ہم سب کی ذمہ داری ہے, اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ ہم عادل کے نفاذ کے لیے اٹھیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک سیاسی جو اس وقت ہمارے اندر ملک کے اندر بحران ہے, اس بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا تو معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے, امن و امان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے, یکسوئی پیدا نہیں ہوگی. سیاسی بحران کیسے پیدا ہوا ہے؟ 2024 کو 8 فروری کو جو ہوا, اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی بحران اور انریسٹ پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے. چیئرمین صاحب, میں نے ابھی پنجاب کا سفر کیا, انٹیریئر سندھ میں بھی گیا ہوں, کراچی بھی گیا ہوں. آپ یقین کریں, ہم اسلام آباد سے جب نکلے گاڑیوں میں لاہور کی طرف, ہمارے ساتھ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ تھا, گولیاں تھیں, کیا تھا؟ ہم تو پرامن تھے. کسی نے کسی سے پوچھا کیوں لوگوں کو مارا اور کے سر پھاڑے آپ نے؟ کہیں گے کہ آپ بندے لے گئے کون ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا, ہم گواہ ہیں, اینی شاہد ہیں. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں لاقانونیت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا لوگوں کو دبا کے, ان کی رائے کو کچل کے اور ان کو پریشرائز کر کے, ہراس کر کے ہم سسٹم چلا لیں گے؟ یہ انسان ہے, اس کو پریشر کوکر کی شکل میں نہ جانے دیں کہ جب پھٹے گا تو کچھ نہیں بچے گا. پھر لوگوں کو بولنے دو, لوگوں کے جذبہ حریت کو نہ کچلو, بات کرنے دو.
ملک کی سافٹ پاور بڑھتی ہے. اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, اس سے ملک طاقتور ہوتا ہے. دھرنا دیتے ہیں, بھوک ہڑتال کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, ملک طاقتور ہوتا ہے. اس سے عوام میدان میں ہوتے ہیں. اگر عوام میدان میں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی, بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جناب اسپیکر چیئرمین صاحب, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے, واحد حل ہے, عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے. آپ کے چیمبر میں وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے. جناب چیئرمین صاحب, کیسز نہیں چل رہے. 1 سال ہونے کو ہے ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا. اس وقت کیس نہیں چل رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے کسی کو دبا کے رکھیں گے جس کے ساتھ عوام کی 90% اکثریت ہے, جو دنیا کے اندر پاکستان کا وقار تھا, پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر, پاکستان کی شناخت تھا, وہ اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کو, ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین صاحب, وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے. آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں, کیے ہیں, یہاں ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے, ان کو جوڈیشل قتل ہوا, بعد میں کورٹ نے کہہ دیا, ہم سپریم کورٹ گئے, کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی, لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو, جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے. بے نظیر بھٹو صاحب پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے مارا گیا ان کو, ان سے ان کی جان چھین لی گئی, زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا. اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ یقین کر رہے ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. آپ یقین کر لیں, خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کا ساتھ دو. اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر, میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر, وہ دہشت گرد ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے, جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے. باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں, جناب اعجاز چودھری صاحب, وہ دہشت گرد ہیں. سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں. خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں. سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر, انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے. سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں, یہ پارلیمنٹ, یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے, لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی, غصہ پیدا ہوگا, پھر جھگڑیں گے, لڑائیاں ہوں گی, ایکسٹریمزم آئے گا, قتل و غارت گری ہوگی. بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے, شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں. KPK کے اندر ناانصافیاں ہیں, پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں, سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی. لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو, سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں, بے گناہ ہیں, ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے, انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے, ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ریلیف دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. اس سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا. جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا, ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہر اچھے کام میں. قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی, اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, ساتھ دو. ولا تعاون الاسم والعدوان, لیکن گناہ ہو, ظلم ہو, زیادتی, اس میں تعاون نہ کرو. لا قانونیت ظلم ہے, زیادتی, اس کا ہم راستہ روکیں گے, اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا جو لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اوپر, ہم پر اعتماد کیا ہے, ہم غریبوں کے, مظلوموں کے, محروموں کے, ہاریوں کے, کسانوں کے نمائندے یہاں پر, ان کی آواز ہے ہم پر, آواز ہے ہم یہاں پر.
لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے، فیل نہیں کریں گے، تڑپیں گے نہیں۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے، سینے خواہم شر شر از فراق، تاب گویم شر درد اشتیاق۔ جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا، اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا۔ جو آگ میں جل رہا ہے نا، باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے، لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا، نہیں پتہ چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقات پر پابندی ہے۔ کس ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں۔ پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، بہتر فیصلہ کریں گے۔ جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں، ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے، ان کے ووٹوں کو دیکھیں۔ ووٹ دینا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کا ہمیں حق دیا ہے قرآن مجید میں، ہمیں با ارادہ بنایا ہے، ہم اپنے ارادے سے جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جہاں چاہیں جائیں، اختیار بھی دیا ہے اور کسی چیز کو چننے کا، انتخاب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے۔ پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے، یہ عوام کا حق ہے۔ کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے، یہ عوام کا حق ہے، وہ چنیں گے، اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے، نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ اس کو حق نہیں حکومت کا، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ خدا اجازت دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے، مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، میں کل خدا کو جواب دہ ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے، آج ایک جیتتا ہے وہ حکومت کرے گا، نہیں ڈیلیور کرے گا، کل دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں۔ عوام جب چنتے ہیں، ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے، ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے قومیں رشد کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہے، بالغ الفکر ہوتی ہیں، بابصیرت ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں۔ اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے، شاہدولے کا چوہا بنا دیں گے انہیں ہم، ان کی عقل چھوٹی ہو جائے، سوچے بھی نہ، فکر بھی نہ کریں، انہیں ڈیٹیچ کر دے، لا تعلق کر دے پاکستان کے مسائل سے، اپنے وطن سے، نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پاکستان پھر تالے آزماؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر وہی لوگ آئیں گے جو بھٹو کو جیل سے کورٹ سے شہید کرواتے ہیں، وہی لوگ آئیں گے جو بے نظیر بھٹو کو شہید کرواتے ہیں اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے۔ نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ دوسرا، ڈیلیور کرنا، گڈ گورننس نیشن بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، نصاب ایسا چاہیے جو ہمیں قوم بنائے۔ اگر ایک علاقے میں ترقی اور پیش رفت ہو اور ایک علاقے میں غربت ہو، وہاں پر کوئی کام نہ ہو، یہ جو باہمی کیا اسے کہتے ہیں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہ قوم نہیں بن سکتے۔ پھر لوگوں میں غصہ آتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، سندھ کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، پنجاب کے لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، کے پی کے والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا، جی بی والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا۔ جگہ نکلے گا، قوم نہیں بن سکتے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پاکستان کو گلدستہ بنایا جا سکتا ہے گڈ گورننس کے ذریعے، ڈیلیور کرنے کے ذریعے، عدل و انصاف کے ذریعے، لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ قوم اگر نہیں بنے، پہلا مرحلہ قوم بننے کا، پھر گورنمنٹ بننے کا، گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہے، پھر نیشن بلڈنگ کا کام ہے، قوم ملک کنٹری بلڈنگ کا کام ہے، یہ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، آپ دیکھ لیں اس وقت ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 71 میں چونکہ میرا پاکستان سے ایک خاص تعلق بھی ہے اس حوالے سے کہ میرے ابو جس دن پاکستان ٹوٹا 17 کو BBC میں خبریں سن رہے تھے اور وہ رپورٹ آ رہی تھی، تو وہ 41 سال کے تھے، 6 فٹ 2 انچ 3 انچ کا کہا تھا، سوار تھے، ان کو گرے، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اوہ کرتے تھے۔ وہ توہین آمیز کمنٹری جو BBC کر رہا تھا، ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں یتیم ہوا تھا، اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے، لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا۔
راستہ روکیں گے اس کا ہم۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا۔ میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا، جب جج نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اتنا طولانی ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی و بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا۔ کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف صاحب اپنی ڈومین میں چلے جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا، ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے۔ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہیں اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے۔ مجھے پسند نہیں ہے، آپ یقین کر لیں جناب چیئرمین صاحب، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا، میں بالکل ینگ تھا، میں بہت رویا تھا اس دن۔ میں اس دن کراچی تھا، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمین میں بک رہا تھا۔ میں نے جب بینظیر بھٹو صاحب کی ڈاکٹر آف ایسٹ پڑھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے، 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو نظر بند کے جاتے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ 24 سال کی لڑکی۔ میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتائے ہیں جو اس بی بی پر ہو، شاید اس زبان پر کبھی نہ لائے ہوں۔ اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے۔ اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے۔ آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔